माशाल्लाह माशाल्लाह, हैदर अली तालपुर। जी जी। अच्छा ये यूँ है कि यहाँ पर सिंध पर तालपुर ने 60 साल हुकूमत की। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही ये है। है दौर शुरू होता है 1783 से 1843। ठीक ठीक। तो इनसे पहले कलोड़ा हुक्मरान थे, और कलोड़ा में आपको बता करूँ ये अब्बासी कहलाते थे। बिल्कुल सही है, वो तो यहाँ के थे नहीं बेसिकली। नहीं थे, क्यों नहीं, ये दोनों जो है ना आपके भी अब्बासी है। असल इनके जो अंग्रेज़ों ने रिसर्च की ये यहीं पे सिंधी कौम है। तो अब्बासी कैसे बन गए? नवाब भावलपुर। हाँ हाँ ठीक है। और ये आपस में कज़न थे। हाँ ये आपको पता है? हाँ ये कज़न थे और वो लड़के चले गए यहाँ से इनसे नाराज़ होकर चले गए। हाँ नाराज़ हो गए, वहाँ जगह अपनी हुकूमत कायम की। हाँ तो यूँ अच्छा ये पहले तालपुर में पहले हुक्मरान थे, तालपुर के फौजी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। तो फिर मगर ये हुआ कि आपस में जैसे कुछ इख्तलाफात होने लगे, तो जो उमरा जो है ना, जिनको हम कहते हैं महलाती साजिशें, हाँ। तो जो दरबार के दूसरे भी अमीर थे, ये थोड़ा पावरफुल होते जा रहे थे, क्योंकि तालपुर बेसिकली बलोच हैं, और इनके साथ उस वक्त जो बहुत बड़ा हिस्सा था कलोड़ों की फौज का, उनमें बलोच ही थे जो सब इनके अंडर में होते थे। सही सही सही। तो यूँ फिर इन्होंने जब आपस में इख्तलाफात हुए तो उन्होंने एक नहीं 3 नस्लें इनकी मरवाई तालपुरों की। हाँ। एक हुक्मरान जैसे अब मियाँ सरफराज का भी ये जो तिलक चाड़ी से केस आया कलोड़ो, तो वो उनके खिलाफ हुआ। हालांकि बहुत अच्छा नेक पढ़ा लिखा और काबिल शख्स था, मगर वो ईरान से, क्योंकि इनके जब मियाँ नूरमान कलोड़ो इनके वालिद हुकूमत थी तो ये नादिर शाह आया था ना इधर। जी जी। तो वो उनको जर्क माल के तौर पर लेकर चला गया था। अच्छा। तो ये ईरान में रहे, फिर वहाँ हज़ारे बहुत ही पॉलिश हुए, सही, बहुत काबिल हुक्मरान। और फिर इनकी बातों में आ गया तो उन्होंने तो उस वक्त के तालपुर जो अमीर थे इनके बैराम खान, हाँ। तो उनको, अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जानूँ, उनको शहीद करवाया। उनके साथ उनके लड़के भी थे जो दरबार के अंदर, इनको दरबार के अंदर मरवाया। तो उसका बेटा, उनको शक तो था होगा, वो भी कहीं बाहर फिर रहा था, उसको पता चला कि अरे मुझे तो शोर शराबा हो गया ना दरबार में, तो अंदर पहुंच गया, ये लड़ा, फिर इसको भी ज़्यादा न मार दिया। तो ये हुए, फिर ये कि बलो जब पागल हो गए, तो ये कैसे हो गए, तो फिर पूरा उन्होंने मुआसरा कर दिया मियाँ सरफराज का। वो महलात छोड़ कर भागना पड़ा। तो ये निकल कर इन्होंने किला, तो पहले ही इनके मियाँ गुलाम शाह ने बनवा दिया था उनके वाले ने, हैदराबाद किला। ये अभी रहे नहीं थे, ये तो उधर रहते थे दादू के करीब ना, खुदाबाद उनका कैपिटल था। तो ये वहाँ जहाँ पे मस्जिद है, वही मस्जिद यही है। हाँ। तो यहाँ पर फिर मियाँ साहब आ गए, फिर हुकूमत उन्होंने बदल दी। अच्छा ये इनकी पीरी मुरीदी भी थी कलोड़ों की। हाँ, अब्बासी होने के नाते इनकी पीरी मुरीदी भी थी। तो ये इनके मुरीद भी, अब इनमें ये हिम्मत नहीं थी ज़िले सुबान हुक्मरान, तो उन्होंने कभी नहीं सोचा कि हम हुक्मरान बने। बिल्कुल सही है। और वो फिर बना के फिर किसी और को बिठा दिया। अच्छा फिर वो उसका दौरा था, उसने भी ये की, उसने बाकायदा जंग की, जो वो फिर जंग में मारा गया तालपुरों के साथ, मियाँ गुलाम नबी नाम का। तो अच्छा ये उसने भी मियाँ एक जो दूसरे उनके भाई थे उनको फिर शहीद करवाया। सही। अच्छा अब आता है तीसरा दौर अब्दुल नबी का। वो बहुत बहादुर ये मियाँ, अब उनको हटा दिया, फिर जंग लगी, वो हट गया। फिर उसका छोटा भाई बेटा था, तो उसने वो बहुत एक क्या कहते हैं कि एक जंगजू और जालिम जो हुक्मरान होते हैं, अब्दुल नबी जो है। हाँ अब्दुल नबी। तो वो आया, तो अब दार पहले उनके साथ चलने लगे, क्योंकि मेन यही होते हैं ना उनको उठा के बिठा। सही। तो मियाँ साहब चले हो। अच्छा तालबाजार वो आ गए थे आपस में, हुक्मरान है, फिर वो ज़िले सुबान वाला, तो उन्होंने उसको वो दे दिया कि आप मतलब हुक्मरान बन। पर इन्होंने पेशने फिर ये साजिश शुरू की, फिर इनके जो आखिरी मीर बिजार खान, अब्दुल्ला खान, इनको उन्होंने मरवाया। अच्छा अब क्या हुआ, अब इस दौर में एक तालपुर में एक बच्चा पैदा हुआ, फतेह अली, जो पहला सूबेदार को शहीद करा ना, उसका पोता था बैराम खान का। तो अब उन्होंने कहा कि यार ये क्या है, ये तो हमें मरवाते चले जाएंगे, तो क्यों ना हम खुद आए। हालांकि इनके बड़े जो थे जी वो नहीं चाहते थे, जैसे इनके जो चचा हुए तो खुद मरूम के वालिद इनके कज़न और ये, तो वो मना करें, उन्होंने कहा नहीं अब बहुत हो चुका है, अब हम खुद हुकूमत करें। तो फिर उन्होंने आखिरी जंग लगी ये 1873 में, इधर मैरापुर की जगह हालानी, ये 1873 नवाब शाह के पास। हाँ ये आगे उनसे मैरापुर के करीब है। आगे जो है तो वहाँ, हाँ मतलब उसी रोड पर, यही रोड है मैरापुर साइड।
تو وہاں پر اس کو شکست ہوئی. شکست کے بعد یہ وہاں سے نکل کے چلے گئے. یہ پھر وہ پھر چلا گیا پنجاب کی طرف. اچھا وہاں پہ یہ پھر انہوں نے یہ وہاں سے پھر چلا, پھر اس نے اب یہ ان کی حکومت قائم ہوئی. اب یہ وہ دور تھا کہ یہاں پر یا تو پہلے تو مغل حکمران ہوتے تھے, گورنر بیٹھتے تھے, پھر یہ افغانوں کی طرف چلے گئے. جب یہ آیا مغل کمزور ہو گئے تو افغانوں نے یہ ان کے بعد گزار ہو گئے کلوڑا, مغلوں کے وہ نہیں تھے کابل کے. اچھا یہ پھر وہاں چلا گیا, وہاں سے یہ پھر لشکر لے کے آتا تھا. ان کو کہتا ہے میرے بڑا پٹھان تو ہوتا ہے اس کے پیچھے, پیسے کے پیچھے, آپ پٹھان ہو کرتے. تو وہ اسی میں آتے تھے اور جنگجو تھے پٹھان. تو انہوں نے آ کر ایک دفعہ آئے, پھر انہوں نے خیر میروں نے لڑائی تو نہیں کی, وہ خود ذرا ان کے بادشاہ تھا نا, تو اس سے کیسے لڑتے ہوئے ان سے ہی ایک طرف ہو گئے. یہ نکل کے وہاں چلے گئے تھر کی طرف. اچھا پھر یہ کافی انہوں نے جب دیکھا کہ اس سے تو کچھ نہیں مل رہا ہے, اب جب نبی ساتھ تھا ان کے, تو انہوں نے پھر جو لوٹ مار کی. تو اس وقت یہ 2 دفعہ ہوا. مدد خان ایک بہت مشہور ان کا سپہ سالار ہے, اس نے سندھ کو تاراج کر دیا ہے. اب وہ تو خیر محاورتاً کہتے ہیں کسی گھر میں ریلی نہیں ہو جو لوڑ کے وہ بھی نہیں چھوڑ, اتنا ظلم و بربری. میر صاحب آپس میں مشورے کرتے رہے, وہ تو ہم اور آپ سمجھتے ہیں نا اس وقت, یہ تو صحیح. وہ پھر وہ نکلے جو مقابلے کے لیے, تو انہوں نے پھر دیکھا کہ نہیں ہے, وہ چلے گئے واپس. اچھا پھر اس نے وہاں سے خان قلات ان کا بعد گزار تھا کابل کا, تو اس سے فوجیں لے کر پھر وہ جنگ لگی. تو خان کا کوئی بھائی بھتیجا وہ ادھر مرا, تو تالپور سے دونوں جنگیں کی. تو یوں بہرحال انہوں نے اپنے کو مضبوط کر دیا, اور وہاں سے بھی وہ خلعت لے لی, تو پیسے بھیجے. ہوتا ہے طریقہ. تو خیر وہ پھر میر فتح علی کے بعد پھر دوسرے دور میں پھر وہ بھی کمزور ہو گئے, تو پھر انہوں نے بند کر دیا خراج دینا. وہ پھر حساب رکھتے تھے کہ ابھی اتنے سال ہو گئے, ہمیں اتنا ہو گیا, یہ وہاں دے دیں. تو یہ پھر یہ خود حکمران ہو گئے. صحیح. اچھا اب دور چلا, ابھی انگریز آئے, انگریزوں کو یہ یہاں گھسنے نہیں دیتے تھے. بالکل وہ کہتے تھے کہ نہیں یہ آئے تو یہ تو بھائی, مگر پھر کوئی جو معاملات ہوئے انہوں نے پھر پرماننٹ یہاں پر جو جنگ کو پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں آپ کو, کہ کھنڈرات مگر کی ایک مانومنٹ بنا ہوا دریا کے ساتھ ہے, تو اس وہ یہاں پرماننٹ ریزیڈنسی انہوں نے قائم کر دی, جو ہائی کمیشن جیسے ہوتا ہے. تو انگریزوں کے ساتھ وہ ہوتے رہے, باہر ان کے ساتھ معاہدے ہوتے تھے, یہ ہوتا تھا, تو یہ سلسلہ ان کے ساتھ چلتا رہا دوستی کا. اچھا اب کیا ہوا, ان کے ذہن میں آئی کہ ہم یہ بدماش تو تھے نا انگریزوں, تو وہ کسی کو تھوڑی چھوڑتے. جیسے ٹرمپ بنا پھر تو اس سے بھی آرام تھے, پاورفل تو تھا ان کے بعد. تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں, آپس میں ظاہر ہوئی, تو یہ یہاں پولیٹیکل ایجنٹ رہتے تھے. پھر انہوں نے یہ ہوا جب حالات ان کے نہیں بنے, وہ تو وہاں سے پھر سر چارلس نیپیئر کو بھیجا, جنرل نیپیئر جو تھا. تو اس نے اترا آ کر پہلے دھمکی دی کہ تم سدھر گاؤں میں تمہیں ٹھیک کرنے کے لیے. انہوں نے کہا کیا بات ہے تم پہ. تو خیر بہرحال یہ تو سہم گئے. تو اب یہاں جب میروں نے یہ اپنا اقتدار سنبھالا, تو انہوں نے سندھ کو انتظامی حصوں میں, اب خود ان کا آپس میں بھی یہ ہوتے اختلاف, یہ نہیں کہ ٹوٹل ہو جاتے ہیں یہ. تو انہوں نے کہا کہ اب سندھ میں یہاں پر ہیڈ کوارٹر بنا کر میر فتح علی خود بیٹھ گیا ان کے اپنے 4 بھائیوں میں, اور وہاں پر خیرپور کا ایک حصہ ان کے جو چچا تھے, مطلب کہتے ہیں سوراب خان, ان کو دے دیا. اور ایک چھوٹی ریاست چھوٹی ادھر میر پور خاص کے لیے تھی. اچھا. تو یہ 3 بن گئے. نیپیئر یہاں آیا, سے سارے ماحول دیکھا, یہ اوپر چلا گیا پرسن, کیونکہ اونٹوں کا یہ ہوتا تھا نا افغانستان میں. تو وہاں بیٹھ کر وہاں پر جو حکمران تھے اس وقت میر رستم خان, وہ ظاہر بڑی عمر کے ہو گئے تھے, اور پردار اس کی اولاد, تو اس کا جو چھوٹا بھائی تھا وہ مری بلوچوں سے تھا, علی مراد. وہ سازشیں کرتا رہتا تھا بھائی کے خلاف. انگریز کو تو اس کے بعد مل گیا, تو انہوں نے مل کر وہاں سے اس کا وہ حکومت ختم کی, علی مراد کو ادھر بٹھا دیا. صحیح. ارے اب چلیں یہاں سے یہ انگریز, پھر انہوں نے جب ہوا کہ بھائی تم یہاں سے انہوں نے معاہدے کیے کہ تم یہ علاقے ہمیں دو, کراچی دو, سکھر دو, پورا دریا دو, پورا یہ علاقے دو, شکار کو دو. تو انہوں نے کہا یار یہ ہمارے بلوچ ہیں, ہم دیں بھی وہ تو دینے تو نہیں دیں گے, وہ تو لڑیں گے. 4 نمبر آ گئی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی چلو یہ ہوتے رہے ان کے مذاکرات چلتے, یہاں تک کہ ان کے جو میروں کیا جو خاص جو تھے ڈپلومیٹ, مرزا خسرو بیگ تھے, اسماعیل شاہ تھے, تو یہ اس کے نیپیئر کے ساتھ وہاں سے چلتے رہے کہ کہیں پہ تو یار معاہدہ ہو. اور اس کی ایک ہی رٹ تھی کہ میں یہ سارے علاقے, تو یہ نہیں مان رہے تھے. تو اب یہاں پر کیا ہوا, جب میر رستم کو وہاں سے نکالا نا خیرپور سے, اچھا, تو یہ بالکل بدحال ہو کر یہاں پہنچا. وہ لوگ حکومت ختم ہو گئی, یہ پھر اس نے پیچھے آدمی خیرپور میں
انگریز نے قبضہ کیا. نہیں ان کے بھائی کو بٹھا دیا. اچھا اچھا بھائی کو بٹھا دیا. تو وہاں سے یہ جب آیا تو یہاں سے وہ بلو تو پاگل ہو گئے کہ یہاں کی یار ہم کون لوگ ہیں یہ ہمارے حکمران یہ سلوک کریں ہم نے جنگ کرنی تھی. حالانکہ میر نصیر خان جو آخری حکمران تھے وہ ادھر بیٹھے رہے. ان کو پتہ تھا کہ یہ بہت پاورفل ہے ہم نہیں کریں گے کچھ سیاست سے کر کے ان کی جان چھڑائیں. تو وہ تو بات نہیں ہوئی. اور یہ بلوچ نا پھر وہ جو فوجی ہیں تو اپنے عام لوگ بھی آ کر بیٹھ گئے قلعے میں. قلعے سے حکومت کرتے تھے پکا قلعہ ہے. تو انہوں نے اس کو کافی یہ ہوا کہ نہیں یار یہ تو بالآخر جنرل اتنا تنگ ہوا جو ڈپلومیٹ سے جو سکرن پہ آ کر اس نے بم کے گولے چھوڑے. اس کا مطلب میں نے جنگ ڈکلیئر کر دیا اب جاؤ نہیں تو ماروں گا تم کو. تو یہ واپس آئے جنگ کی تیار ہیں. پھر 22 فروری کو 1843 کو جنگ لگی 43 میں میانی میں. ہاں میانی کا جنگل بڑا مشہور جگہ بڑی مشہور جگہ ہے. ان کو شکست ہو گئی. تو اب اس نے کہا کہ اب میں شہر پہ حملہ کرتا ہوں. اور نہیں بھی کرتا تو ان کو سرنڈر تو کرتا تو حکومت فوج تو ختم ہو گئی تھی یا پھر تتر بتر ہو گئی تھی. تو میر صاحب نے جا کر ہتھیار ڈالے نصیر خان. صحیح صحیح. تو اس نے ہتھیار رکھ کر اس کو بٹھا دیا تو کیمپ پہ. پھر ایک ایک کر کے سارے جو تھے اس وقت رائل فیملی 11 تھے جو مرد جن میں 12-13 سال کا امیر حسین علی بھی تھا. ان سب کو انہوں نے قید کر لیا اور جہاں سے نکال دیا سندھ سے. اب یہ سٹوری حکومت ختم ہو گئی. یعنی ان کو پکڑ کے انہوں نے رنی کوٹ میں بھی رکھا. نہیں رنی کو نہیں تھا. یہاں سے ان کو لے کر اسٹیمر بتایا سورت اور یہ دوسرا ایک کون سا مقام ہے اسی یہ ہندوستان میں ہندوستان میں سورت بالکل جگہ ہے. اور دوسرا تو وہاں سے لے کر فائنلی ان کو کلکتے میں رکھا. ہاں صحیح ہے صحیح صحیح. کلکتے میں رکھا جہاں پر ان کو مطلب ان میں 11 میں 7 ادھر پہنچ ہو گئے. صحیح 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 صحیح. 7 اس کا وہاں ہوتے جو حکمران تھے ان کے کیسے بھائی بھتیجے جو بھی تھے سارے. باقی 2 جو ان کے چچا تھے وہ اس ٹائم مطلب دوسری والدہ سے تھے یہ والی کے. تو وہ واپس آئے مطلب 1855-56 میں. تو یہ بھی 15-16 ان کو رکھا ہوا. پھر 1800 پھر ایک دو میر حسین علی وہ 58 میں آئے 1858. پھر میر حسن علی خان جو حکمران کے بیٹے تھے جو ان کے بڑے لڑکے تھے نصیر خان کے ان کو انہوں نے یہ 1863 20 سال کے بعد چھوڑا. 20 سال کے بعد آئے. یہ بلڈنگ انہوں نے آ کر بنائی. اچھا تو یہ 1865 میں بنی ہے. 65 میں 63 پہ جب آئے 1865 میں بنی ہے. تو پھر یہ کہ وہی سامان یہ استعمال نہیں ہوتی ہے. اب دیکھیں نا تھوڑا بہت ہم کام کراتے رہتے ہیں. ہاں وہ جو ہے نا کافی سارا رہائش رہائش مکمل نہیں رہائش نہیں ہے وہ بند ہوتی ہے. اچھا ہمارے ذہن میں شاید فیملی نہیں ویسے ہم یہ گھر ہی ہے ہمارا یہاں بیٹھتے ہیں یا پھر ادھر وہ جو آپ کی اصل رہائش کہاں پر ہے؟ اندر ہے نا سامنے اوپر فیملی کے کوارٹر یہاں پر. اچھا اچھا. مقصد یہ جیسے کوئی اینٹیک ٹائپ کی چیز ہے. اب یہ اینٹیک بن گئی ہے اس کی تو 20 سال گورنمنٹ کا کیا ہے اس میں کچھ ہے نہیں آپ کے ہینڈ اوور ہے سب کچھ. یہ ملکیت ہے نا جب تک انہوں نے ہاں نہیں کرنی وہ آگے نہیں بڑھ سکتے. نہیں مقصد بارگیننگ تو کی ہوگی ایک آدھ دفعہ تو آئے ہوں گے کبھی بھی نہیں آئے. اصل میں جو گورنمنٹ ہے نا ان کو اپنی جو خطے کی تاریخ ہے نا اس سے کوئی خاص لگاؤ نہیں ہے. یہ ہم نے کل میوزیم میں بھی دیکھا انہوں نے یہی بات کی. آج والوں نے انٹرویو کیا سر کا نا تو انہوں نے کہا بولا بھائی آپ کہ صرف آپ کو دیہاتوں میں اور بالکل یہ ہے. اب یہ جو کچھ ہے یہ لگایا ہوا یہ ڈمی ہے یا میر حسن علی کے ٹائم کا یہ زیادہ تھا. اچھا ان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں. ابھی آپ اندر تو گھومے بہت شاندار ہے. اب گئے تو نہیں نا؟ نہیں اندر نہیں گئے. اس نے جی کہا جی دیکھیں ملازم کا وفادار ہونا بڑا ضروری ہے. نہیں وہ نہیں کر جانے دیتے وہ نہیں جانے دیا. اس نے کہا جناب صاحب بیٹھے ہیں ان سے مل لیں جو ہے